بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کیا سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کپتان کی بڑی فتح، ہائی کورٹ کا طاقتوروں کو 440 وولٹ کا جھٹکا۔ عثمان بزدار نے لنکا ڈھا دی، کپتان بھی حیران، پرویز الہی گھیرے میں جہانگیر ترین کی انٹری۔ عمران ریاض نے شہباز شریف کے ساتھ انہونی کر دی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی اراضے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کا مرکز ایک مرتبہ پھر لاہور بن چکا ہے۔ جب سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹایا گیا ہے تو تمام جو سنجیدہ حلقے ہیں ان کو علم ہے کہ کس طرح یہ بھانمتی کا جو کنبہ ہے اس کو جوڑا گیا تھا۔ اچکزئی اور فضل الرحمان کا ایک ٹیبل پر بیٹھنا، اور جو لوگ سمجھتے ہیں یقینی طور پر وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپس میں مینج ہو رہی تھی۔ اب پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی تحلیل کرنے کا عمران خان نے اعلان کرنا تھا، لیکن اصل میں شاید پرویز الہی نہیں چاہتے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے۔ عمران خان کو کنونس کرنے کے باوجود وہ کنونس نہیں ہوئے۔ ان کو غصہ تھا کہ اربوں روپے کے فنڈز ہم لگا رہے ہیں، خزانہ ہمارے پاس ہے، یہی وہ وقت ہے جب ہم نے اپنی کاف لیگ کو مضبوط کرنا ہے۔ جبکہ ناظرین، عمران خان کا جو مقصد ہے، پرویز الہی اس معاملے کو ہی نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے یہ حامی تو بھر لی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اب جنرل باجوہ کا بہانہ بنا کر شاید وہ یہ سارا معاملہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے ایک میٹنگ بلائی جس میں نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شامل ہوئے اور مریم نواز بھی۔ راستے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اتحادیوں کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے، نفع نقصان کس طریقے سے اور کن کن چیزوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے۔ اور جو ناظرین خود کہتے تھے کہ اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے، اداروں کی انوالومنٹ ماضی میں رہی ہے، وہ کس طریقے سے اداروں کو انوالو کرنا چاہتے ہیں۔ اور جہانگیر ترین کی مدد مانگی گئی ہے، پہلے بھی ان کے جہاز استعمال ہوتے رہے ہیں اور ان کی بہت سی ایکٹیویٹیز تھی۔ تحریک عدم اعتماد جو مرکز کے لیے تھی اس میں بھی وہ بہت زیادہ انوالو نظر آئے تھے۔ پھر پنجاب میں عثمان بزدار کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئے تھے اور ان کے میسنجر جو پیغام لے کر گئے ہیں۔ اون چودھری کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، خبر میڈیا کو یہ دی گئی کہ وہ جہانگیر ترین کا کوئی پیغام لے کر شہباز شریف کے پاس آئے ہیں۔ ناظرین، یہ جوڑ توڑ کے لیے بہت مشہور ہے، اب یہ توڑیں گے تحریک انصاف کے لوگ۔ بھرپور کوششیں کی جائیں گی تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے کی، اور اگر ناظرین یہ لوگ توڑتے ہیں تو انہوں نے تگڑی آپشن بنا رکھی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، کیونکہ ابسینٹ جو کر دیں گے تحریک انصاف کے لوگ ان کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ اگر وہ ووٹ دیں گے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، اسی لیے تحریک انصاف کے لوگوں کی چھٹی کروانے کے آپشن پر اس وقت غور کیا جا رہا ہے۔ تبھی اون چودھری ایکٹیو نظر آئے، جہانگیر ترین بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ناظرین جو اجلاس ہوا اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لانی۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لانی، مکمل پرویز الہی کو موقع دیا جانا ہے کہ شاید ان کے اندر کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے۔ اگر تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو وہ آئے گی اسپیکر کے خلاف اور ڈیپٹی اسپیکر کے خلاف۔ دونوں کردار ناظرین ماضی میں پرویز الہی کی شکل میں بہت اہم تھے اور دوست مزاری کی شکل میں بھی۔ ناظرین، ان لوگوں نے پنجاب کی حکومت کو جس طرح سے کھینچا تھا آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ پھر یہ لوگ ہائی کورٹ بھی گئے تھے اور سپریم کورٹ بھی گئے تھے، اسی لیے اب یہ دو افراد بہت اہم ہے تحریک انصاف کے لیے، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر۔ اسی لیے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد نہیں لانی، ڈیل بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ چودھری شجاعت نے کیونکہ کہا تھا کہ میں بات کروں گا، فیصلہ کوئی نہیں ہے، میں بات ضرور کروں گا۔ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کو کمزور کرنے کے لیے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ اور ناظرین، دوسری جانب ٹی وی پر ہر روز ہم لوگ سنتے ہیں توشہ خانہ، حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ اس توشہ خانہ کی وجہ سے پاکستان کی کتنی بدنامی ہو چکی ہے اور پاکستان کی معیشت برباد ہو چکی ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے کہا کہ اب تک جس نے توشہ خانہ سے جتنے تحائف لیے ہیں ان کی تفصیلات عدالت میں فراہم کی جائیں۔ توشہ خانہ کی ناظرین روز رٹ لگانے والوں نے عدالت میں یہ کہا ہے کہ توشہ خانہ کی تفصیلات جاری نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ عدالت کو فراہم نہیں کی جا سکتی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ خفیہ معاملہ ہے اس لیے یہ عدالت میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ناظرین، وفاقی حکومت کے وکیل کے باوجود اب صورتحال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ 16 جنوری تک آپ تفصیلات پیش کریں۔
پھر ہی عدالت فیصلہ کرے گی۔ اور ناظرین، توشہ خانہ کے اندر ان لوگوں نے کیا کچھ حاصل کر لیا اور کیا کچھ ان لوگوں نے لوٹ مار کر لیا، پوری قوم اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اور ناظرین، دوسری جانب جو اینکر عمران ریاض جو کہ صحافی ہیں، اور اب عطا تارڑ جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ شہباز شریف نے ارجنٹینا کو فٹ بال کا فائنل میچ جیتنے پر مبارکباد دی۔ ناظرین، اس پر عمران ریاض نے کہا کہ مجھے لگا کہ آپ معیشت پر کام کر رہے ہوں گے۔ اچھا چلیں، اب ورلڈ کپ ختم ہو چکا ہے، کل سے معیشت پر توجہ دینے کی پوری کوشش کریں۔ اس پر ناظرین عطا تارڑ کہتے ہیں کہ یہ وہ 12 بجے سے 5 بجے والے وزیر اعظم نہیں جو کہ ہیلی کاپٹر پر روز دفتر آتے تھے اور کالے چشمے لگا کر ترجمانوں کو ان کی میٹنگ کرتے تھے۔ انہوں نے آج بھی معیشت پر میٹنگ کی ہے۔ چھٹی اتوار کو بھی نہیں کرتے، دن کا آغاز 7 بجے ہوتا ہے، میچ بھی دیکھا اور کام بھی کیا، آپ سکون کریں۔ جبکہ ناظرین، پوری قوم اچھی طرح سے جانتی ہے کہ امپورٹر سرکار نے اور امپورٹر وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ان لوگوں نے کتنی محنت کی اور ان کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور پاکستان اس وقت بالکل ڈیفالٹ ہونے کے نزدیک پہنچ چکا ہے۔ نزدیک پہنچ چکا ہے۔ نزدیک پہنچ چکا ہے۔ نزدیک پہنچ چکا ہے۔ نزدیک